بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان مہر عادل ناظرین۔ پی کا ایکٹ منظور جو ہے وہ ہو چکا ہے باقاعدہ طور پہ۔ اس کے خلاف جو ہے ہماری صحافتی تنظیمیں، ہمارے صحافی بھائی اور جو میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کی جانب سے شدید احتجاج دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پی کا ایکٹ ہے کیا اور کیوں اتنا سختی کے ساتھ اس کے اوپر جو ہے وہ سخت رد عمل آ رہا ہے ہماری صحافتی تنظیموں کا، ہمارے جو صحافی دوست ہیں ان کی جانب سے۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ابن سہرا صاحب، سینئر تجزیہ نگار، کالم نگار۔ ان سے جانتے ہیں کہ سر پی کا ایکٹ سب سے پہلے بتائیں ہے کیا؟ ہاں، پی کا ایکٹ ایک جیسے کہ پورے میڈیا میں ایک چیز سامنے آئی ہے کہ یہ کالا قانون ہے اور یہ ہاتھوں پر یعنی یہ بیڑیاں ہیں صحافیوں کے لیے۔ اچھا، اس کی شکوار جو میں تشریح میں نہیں جاؤں گا کہ اس کی فلاں شک کیا ہے، فلاں شک کیا ہے، فلاں شک کیا ہے، وہ ہمارے ویورز کا ٹائم تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ اب اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ 2016 میں یہ ایکٹ آیا تھا اور اسے مسلم لیگ نون اس وقت کی حکومت نے اسے پاس کروایا اور جو بھی ہتھ کنڈے تھے انہوں نے استعمال کیے، جس پر اس وقت کی اپوزیشن پی ٹی آئی نے زمین و آسمان ایک کر دیا، تہ و بالا۔ انہوں نے کہا جی یہ اس سے بڑا کالا قانون اور زبان بندی میڈیا کے لیے یہ ہو نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے، اچھا اب تھوڑا سا فارورڈ آتے ہیں۔ 2021 میں پی ٹی آئی نے یہ جب اسی میں کچھ ترامیم پیش کی تو مسلم لیگ نون نے اس پر شدید احتجاج کیا کہ جی یہ تو اپوزیشن کو رگڑا لگانے اور کوئی بھی ایسا صحافی جو اس کے ان کی ناجائز کاموں پر کچھ لکھ دے، بول دے، اس کے خلاف وہ تو اسے راندہ درگاہ بھی ہوگا اور تباہ و برباد سیاسی، معاشی، معاشرتی حوالے سے، اور یعنی ایک پورے سماج میں وہ زیر عتاب آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ہوا ہے۔ اچھا، اب پھر تھوڑا سا ہم فارورڈ آ جاتے ہیں۔ اب انہوں نے اس میں مزید جو حالات و واقعات ہوئے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گری ہے، اس کے بعد پی ڈی ایم 1، پی ڈی ایم 2 اور یہ اب تک کی جو حکومت چل رہی ہے، اس میں انہیں جو سوشل میڈیا کے حوالے سے یا انہوں نے جو اپوزیشن کے خلاف جو اقدامات کیے ہیں اسے جو دیوار سے لگانے کی کوشش کی ہے، اس پر اگر کسی صحافی نے کوئی جائز آواز اٹھانے کی کوشش کی ہے یا لکھنے پڑھنے والے نے کچھ لکھا ہے تو اس کو بھی انہوں نے اب یعنی کیا کہتے ہیں کہ بالکل ہی اس کو اتنا اس قانون کے تحت جکڑنے کی کوشش کی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ دیکھیں، صحافیوں میں بھی کچھ ہر شعبہ ہے زندگی میں، آپ دیکھ لیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صحافت کی اور میڈیا کی آزادی پر اتنی بڑی قدغن لگا دیں کہ صرف آپ کے جو بھونپو ہیں، ٹھیک ہے، جو حکومتی وہ اس میں حق میں بولیں، ٹھیک ہے، صرف ان کو آزادی ہو، باقی آپ کی کسی بھی ایک جو غلط چیز ہے اس پر تنقید نہ کی جائے، اس پر تنقید کی گنجائش نہ ہو۔ اچھا، اس سے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اب سینٹ میں 15 منٹ کے اندر اندر یہ قانون پاس کیا گیا ہے۔ اب 15 منٹ کے اندر اندر جو قانون پاس کیا گیا، میں بڑی بات نہیں کرتا کہ یہ پاکستان کو بہت پیچھے لے گیا، یہ 15 سال یہ پاکستان کو جمہوریت سے دور لے کے گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب پہلے بھی جمہوریت پر تو بہت سوالیہ نشان تھے کہ یہاں جو معروف دنیا میں جو معروف جمہوری رویے ہیں ان سے ہم کتنے نابلد ہیں اور کتنا دور ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ تو پہلے ہی اپنی جگہ حقیقت ہے۔ اب اس قانون کے آنے سے اور جس مضحکہ خیز طریقے سے اسے پاس کروایا گیا وہ بہت بڑا سوالیہ نشان لگتا ہے۔ اب میں ادھر زرتاج گل کو ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کی،
تو انہیں کوٹ کرنا چاہوں گا. انہوں نے بھی ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ ہمیں اس پر لمبا چوڑا اعتراض نہیں ہے, لیکن جس بےہودہ طریقے سے اسے پاس کیا گیا وہ بہت بڑے سوالیہ نشانات اس پر لگاتا ہے. اچھا سر, پیکا ایکٹ کے بارے میں آپ نے بتایا کہ کس طرح سے اس کالے قانون کو پاس کیا گیا, اور پھر صحافی تو سراپا احتجاج ہے ہی ہیں, لیکن اگر ہم بات کریں کہ ریاست کے اندر میڈیا کو ایک ستون کی حیثیت حاصل ہے, کہ ستون سمجھا جاتا ہے, اور تنقید جو ہے وہ بھی کی جاتی ہے, اگر یہ کوئی اچھا کام ہے تو اس کو اپریشیٹ بھی جو ہے کیا جاتا ہے, لیکن کیا یہ کوریا طرز کا میڈیا تو نہیں چاہتے کہ چند چینلز ہوں جو ان کی صرف تعریفوں کے پل باندھیں, اپوزیشن کو نہ دکھائیں, کسی عوامی مسئلے کو سامنے نہ لے کر آئیں؟ یہ بالکل آپ نے صحیح مثال دی. یہ ایک آئرن کرٹن ہے. حکومتی جو بھی اقدامات ہوتے ہیں, دیکھیں جمہوریت کیا ہے, جمہوریت یہ ہے کہ اس میں لوگوں کو گنا جاتا ہے, تولا نہیں جاتا. ٹھیک ہے, اس میں ایک سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ اگر زیادہ اکثریت کے حقوق سلب ہو رہے ہیں اور ان کے حقوق پر زد پڑ رہی ہے, تو وہ اپنے خلاف اس رویے کو یا ان اقدامات پر آواز بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جس سے معاملات صحیح ہو جاتے ہیں. اور خاص طور پر جو لوگ حکومت میں ہوں انہیں راہ راست پر رکھنے میں مدد ہوتی ہے. اور یہ کسی ایک یا اپوزیشن یا حکومت, ان دونوں میں سے کسی ایک کی جیت نہیں ہوتی, اس میں جمہوریت کی جیت ہوتی ہے. اس میں جو اچھے رویے ہیں, جو جمہوری اقدار ہیں, وہ پنپتی ہیں, پروان چڑھتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کو برقرار رکھنے کے لیے میڈیا کو, جس طرح آپ نے کہا کہ ایک ستون کی حیثیت حاصل ہے, تو وہ ستون برقرار رہنا چاہیے. آپ تو پوری جمہوریت کی اس ستون کو کمزور کر کے, نحیف کر کے پوری جمہوریت کی چھت گرانا چاہتے ہیں. اور یہ چھت کس پر آ کر گرے گی؟ یہ چھت سیاست دانوں پر آ کے گرے گی. اس میں اپوزیشن کا کوئی وہ نہیں ہوگا. اچھا, صحافی جو ہیں, ہماری صحافتی برادری جو ہے وہ سڑکوں پر ہے, سراپا احتجاج ہے. کیا ان کا احتجاج کوئی رنگ لائے گا, یا پھر وہی کہ ریاست کی جانب سے اب قانون پاس ہو چکا ہے تو مکمل اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا, اور اگر یہ امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد تو پھر بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ سچ بات کہنے سے بھی ڈریں گے, اور ایک خوف کی علامت رہے گی؟ میں سمجھتا ہوں اس قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ جس طرح پاس ہوا ہے اسی طرح یہ فیل بھی ہو جائے گا. یہ جیسے آن کی آن میں اسے پاس کیا گیا, لمحہ بھر چٹکیوں میں اسے اڑا دیا جائے گا. کوئی بھی حکومت آئے گی جن کے جمہوری رویے قابل رشک ہوں گی, ٹھیک ہے, جو شخصی آزادی پر یقین رکھیں گے, وہ اسے یعنی بیک جنبش قلم اسے ختم کرنے میں دیر نہیں کریں گے. اب دیکھیں, جمہوریت چلتی ہی اس سے ہے کہ اس میں آپ اگلے کو بولنے کی آزادی دیں, لکھنے کی آزادی دیں. ہاں, آپ ان کالی بھیڑوں کو ضرور پکڑیں جو صحافت کے نام پر سوشل میڈیا پر جو طوفان بدتمیزی وہ مچا رہے ہیں, انہیں آپ کٹہرے میں لائیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ پوری صحافت کو ہی زنجیر میں جکڑ دیں. بہت شکریہ سر, آپ نے قیمتی وقت دیا, اور یہیں پر کہ اگر آزادی اظہار رائے پر اس قدر پابندیاں ہوں گی تو پھر حکومت کے لیے بھی مسائل ہیں کہ ایک نہ ایک دن ظاہری بات ہے کہ عوام میں جانا ہے تو پھر اس کا جواب بھی دینا پڑے گا. اور یہی صحافی, یہی حکومت اور میڈیا جو حکومت کے لیے ان کی کان اور آنکھ کا جو ہے وہ کردار ادا کرتے ہیں. لیکن آپ نے یہ پابندیاں, یہ قانون پاس کر کے اپنی آنکھیں, اپنے کانوں کے اوپر جو ہے وہ پٹیاں باندھ لیاں. خدارا ان کو کھولیں اور دیکھیں, ہاں جو کالی بھیڑیں ہیں ان کا قلع کم کیا جائے. ان کو جو ہے وہ بالکل آپ کا رائٹ ہے, بلکہ ہر کسی کا یہ حق ہے
کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، نہ کہ ان کو جو آپ پر تنقید اگر کرتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ کھڑے بھی ہوتے ہیں آپ کے ہر معاملے میں، اور آپ کے اچھے کاموں کی جو ہے وہ تشہیر بھی کرتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔